نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع خلوص نیت ہے۔ میری محترم بہنوں، آج ہم جو اپنے حدیث کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، سب سے پہلے جو آج ہم حدیث پڑھنے لگے ہیں، حدیث نمبر 1، وہ ہے خلوص نیت۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان جو عمل بھی اجر و ثواب کی غرض سے کرتا ہے، اس کی قبولیت کی چند ایک شرائط ہیں۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چند شرائط کون سی ہیں جن کو ہم فالو کریں گے تو ہمارا عمل قبولیت کے درجے کو پہنچے گا۔ ان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوں گے، خواہ وہ عمل فرض ہو یا نفل، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ان شرائط میں سے ایک شرط اخلاص نیت ہے۔ اخلاص نیت سے چھوٹا سا عمل صالح بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے، لیکن نیت کی خرابی سے عظیم الشان عمل، ہجرت، شہادت، سخاوت اور علم دین کی نشر و اشاعت وغیرہ بھی ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، لیکن برباد ہی نہیں بلکہ موجب ہلاکت بھی بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اخلاص نیت سے